کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجیے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں۔ عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، پانی جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہیں، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کسی کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم یہ اللہ کے اوپر افترا بازی کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں، پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی کہ یہ جو ان کے ہاں من گھڑت شریعت بنی ہوئی تھی، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی۔ تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں، اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو۔ چوں بجاں در رفت جا دیگر شود، اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہہ گیا، اندر جذب ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ وما تكون في شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر، گواہ ہوتے، اس تفیدون فیہ، جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے، اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے سیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حصہ، کوئی سورت خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل، کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے،
علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان، جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے ہے؟ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکاء نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہیں، اور نہیں ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، اٹکل پچو ہے، ان کے اپنے تصورات اور توہمات ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ صرف ظن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، آرام کرو، استراحت ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا، روشن، تاکہ اس میں تم کام کرو، اپنی معاشی جدوجہد کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، غنی، بے نیاز ہے، اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے؟ اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، میں تو فانی ہوں، میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا۔ انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے، میری یاد باقی رہے، تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فانی نہیں ہے، باقی ہے، اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو۔
هو الغنی، وہ تو اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے، رہنا بسنا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. اب یہ صرف 2 رکوع اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو انباء الرسل کے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہے اور حضرت موسیٰ جو آخری ہے، ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے. بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں. حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے، حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ 1.5 رکوع. اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں، سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 2 رکوع ہیں طویل، اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے، صرف حوالے کے طور پر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر. اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا، شاق گزر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہو تم، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے. فاجمعوا امرکم، تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو. وشرکاکم، اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت مت. یہ جو انداز ہے چیلنج کا، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام. استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق سے. اللہ کا ایک بندہ ہے، 950 برس بیت چکے ہیں، کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے. تو اس وقت جو آخری بادشاہ، آپ جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اپنی ساری قوت جمع کر لو، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے. اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی. پھر بالآخر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ، اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے، یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے قتل کر دیں، نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے. لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں کچھ کرتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو پھر ذرا غور کرو، میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک، تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی، میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں. فکذبوہ، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو. فنجیناہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو. ومن معہ فی الفلک، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور انہی کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر، پھر انہی کو خلافت عطا کی، انہی کو جانشین بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف. فجاءوہم بالبینات، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں کو. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون، اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چین ہے
حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدہم رسلا، اور بھی رسول آئے، ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو، یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہبا منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنی کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے، اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خوا میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک لیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا۔ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا،
لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر۔ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان سے کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی، لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا۔ ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے، ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ، ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم،
قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. قد اجیبت قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا. ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا. وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیًا وعدوا شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. الآن کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے. اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی یہ کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ ہے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی. فَمَا اخْتَلَفُوا تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا حتیٰ جاءہم العلم یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے. بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا. یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی. لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے. اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے. لقد جاءک الحق من ربک اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں. پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ اور بت بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانی آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں. جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا، الا قوم یونس سوائے ایک قوم یونس کے. حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی. معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے. پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی.
رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت. جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے. تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے. رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا. چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہجرت کے واقعات تو حضرت ابوبکر جو ہیں، حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے. حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک کوئی اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے. بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے. یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہے، وہ ضربہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. اگر جبراً اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے. آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، یہ لفظ ایام آگے، ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر، اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، کذالک حقا علینا ننجی المومنین، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں، تو تمہیں کچھ شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں، پوری طرح قائم نہیں ہوں، شاید مجھے اس کے اوپر پورا وثوق حاصل نہیں ہے، یہ جو تم محنت کر رہے ہو، مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، فإن فعلتا، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں جو آڑ بن جائے، روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی ہدایت پائے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، عاقبت اس کی سورے گی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، ومن ضل، اور جو بھٹک جائے، جو گمراہ ہو جائے، فإنما یضل علیہا، تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا، اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں، میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں، اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات پوچھ نہیں ہوگی، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، واتبع ما یوحی الیک، اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، واصبر، اور صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان کے دباؤ کو برداشت کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔